بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پچھلے اسباق میں ہم نے حروف جر کے حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اسی طرح سے ہم نے استفہام کے حوالے سے حروف استفہام اور پھر اسماء استفہام کو بھی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ مزید ہم نے ضمائر کو بھی یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ 14 جو ضمائر ہوتے ہیں، اور انہی میں رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں عربی زبان میں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ مذکر غائب کے صیغے ہوتے ہیں، 3 جو ہے وہ مؤنث غائب کے، اور اسی طرح سے 3 حاضر مذکر، اور اسی طرح سے 3 جو ہے وہ حاضر مؤنث کے، اور 2 متکلم کے صیغے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے یہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، کوشش کریں پچھلے تمام اسباق کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں تاکہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، اور اگلے جو چیزیں ہم سیکھیں گے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ آج کی کلاس میں ہم گردان فعل ماضی کو پچھلی جو ضمائر تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک ورب جو ہے وہ فعل فعلا کے نام سے سامنے رکھا ہے، اور اسی کو ہم نے آگے تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال کیا۔ یہاں پہ تثنیہ اور مثنیٰ جو ہے وہ دونوں ہم ایک ہی معنوں میں لیں گے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جو چیز سیکھنے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ورب اور جو فعل ہے اس میں کن حروف اور حرکات کی تبدیلی ہے جس سے جو ہے معنی تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں چیز جو ہے سیکھنے اور سمجھنے کی ہے، اس کی کوشش کیجیے گا اچھی طرح سے یہ اس کو یاد کر لیں، بلکہ اس کو رٹ لیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو یہ 14 چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے ہم نے ایک اور فعل ورب جو ہے وہ فتح کے نام سے رکھا ہے سامنے۔ اس کا مطلب فتح کا مطلب کھولا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ہم واحد مذکر غائب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کسی ایک مرد کی بات کر رہے ہیں، تو فتح۔ اور اسی کو اگر ہم 2 لوگوں کے لیے بات کرنا چاہیں مذکر غائب کے لیے تو پھر ہم اسی ورب اور فعل کے ساتھ جو ہے ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کو کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کن حروف اور حرکات کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو یاد کرنا ہے اصل میں۔ جب ہم یہ یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو آگے آپ کو بہت آسانی سے گردان جو ہے وہ ماضی کی بنانی آ جائیں گی۔ تو یہاں پر مزید جو ہے وہ اس ورب اور جو فعل ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے کوشش کی اس کو آسان بنانے کی کہ آپ کو آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ اس کو ہم کوشش کریں کہ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اور اسی طرح سے ایک چھوٹی سی چیز بھی ساتھ ساتھ ہم سمجھ لیں، مصدر۔ مصدر ایسا کلمہ جو صرف کام کے نام کو ظاہر کرے وہ مصدر کہلاتا ہے۔ مطلب اس میں ہم جیسے مثال کے طور پر لکھنا، پڑھنا، بولنا، کھانا، پینا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی شمار اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کام کے ساتھ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کام کس زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو ایسی چیز جس میں ہمیں کام کے نام کا پتہ چل رہا ہو لیکن اس کا زمانہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہو، مصدر کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تمام جو حروف جر، استفہام، حروف استفہام، ضمائر اور یہ جو گردان ہے ماضی کی اور مضارع وغیرہ کی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔ مزید وضاحت کے لیے کہ جس طرح سے ہم اردو میں ماضی اور حال اور مستقبل کی بات کرتے ہیں، انگلش میں ہم پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کی بات کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے وہ ماضی اسی طرح سے ہوگا، لیکن جب ہم پریزنٹ اور فیوچر کی بات کریں گے تو یہاں پر پھر مضارع کی ٹرم یوز ہوگی، جو کہ ہم اگلے انشاءاللہ جو کلاس ہوگی اس میں ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔